الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس حد تک ممکن ہوتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فعلی امور دائیں جانب سے کرنا پسند فرماتے تھے، سوائے ان معاملات اور افعال کے جیسے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ گندگی والی اشیاء کے استعمال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز فرماتے تھے، جیسے کہ استنجا وغیرہ کرنا۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ایک مستقل قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق عزت اور تکریم سے ہے اس کی ابتدا دائیں جانب سے ہونی چاہیے، جیسے لباس کا پہننا، شلوار کا پائچہ پہننا، موزے جوتے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بالوں میں کنگھی کرنا، نماز کے آخر میں سلام پھیرنا، طہارت والے اعضاء کا دھونا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ لینا، اور ان کے علاوہ اسی معنی و مفہوم کے تمام دیگر کام، ان سب میں دائیں جانب کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ اور جو کام ان کے الٹ ہیں، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، قمیض اور شلوار کا پائچہ اتارنا، جوتے اور موزے اتارنا، اور ان سے مشابہ جو بھی کام ہیں ان کا آغاز بائیں ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائنی جانب سے شروع کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ کھاتے اور پیتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ یعنی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اپنے لیے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب پیے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، اس لیے کہ بلا شبہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا، چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ بلا شبہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پسند کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی یعنی نشانہ بازی بہت پسند تھی۔ سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل قیامت والے دن ایک تیر، یعنی تیر کا مطلب جو ایک گولی بھی ہو سکتی ہے یا ایک راکٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تیر اندازی تھی، لیکن اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئی ہیں تو مین مقصد ہے کہ صحیح نشانہ بازی، چاہے وہ گولی کی ہو یا راکٹ کی ہو یا کسی بھی چیز کی، یعنی قیامت والے دن ایک تیر، ایک گولی یا راکٹ وغیرہ کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک تیر یعنی گولی کو بنانے والا جو اس کی بناوٹ سے دین حق کے غلبے کے ذریعے خیر اور برکت اور اجر و ثواب کی نیت رکھے۔ دوسرا وہ آدمی جو اس تیر یا گولی کے ذریعے مجاہد فی سبیل اللہ غازی حق کی مدد کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ غازی جو راہ حق میں اسلام کے غلبے کی خاطر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس تیر یا گولی وغیرہ کو چلانے والا ہو۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تیر اندازی کرو، یعنی صحیح نشانہ لگانا سیکھو، اور گھوڑ سواری کرو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گھوڑ سواری سیکھو، اور یہ کہ تمہارا تیر اندازی سیکھنا یعنی نشانہ زنی سیکھنا مجھے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تم گھوڑ سواری سیکھو، اس لیے کہ ہر مسلمان مومن گھوڑ سوار نہیں ہو سکتا،
جبکہ ہر شخص کے لیے تیر اندازی اور فائرنگ سیکھنا تو نہایت آسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی یعنی فائرنگ سیکھنے کو بہت پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ تیر اندازی دشمن کے خلاف ایک طاقت ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں یہ جو حکم دیا گیا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 60 میں، اور اے مسلمانوں تم کافروں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اپنا زور یعنی قوت تیار رکھو اور گھوڑے باندھے رکھو، اس سامان سے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے دشمن پر دھاک رہے گی، اور ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور تم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تھوڑا ہو یا بہت تم کو پورا ملے گا اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں تیر پھینکنے والے یعنی گولیاں چلانے والے، برس مارنے والے، راکٹ چلانے والے کا بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، حتیٰ کہ اگر یہ نشانہ دشمن کو نہ بھی لگے تو بھی اس کا اجر ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن مسلمان آدمی نے دشمن اسلام کسی کافر کسی مشرک پر اپنے تیر اپنی گولی راکٹ وغیرہ سے فائر کیا اور یہ تیر یہ گولی وغیرہ دشمن تک پہنچ گئی، چاہے اس کو لگے یا خطا ہو جائے، اس چلانے والے کو کسی مسلمان ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔